السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے آج کے درس میں جس نقطے پر چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے کہ کیا انبیاء کا جو دعوتی منہج ہے اس سے ہٹ کر کے دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آج بہت سارے ایسے آپ داعیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے نبوی منہج کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ رامائن ویسا پڑھیں گے جیسا کہ پنڈت پڑھتا ہے، اس کے سارے اشلوک ان کو یاد ہوں گے، اور خاص طور سے انجیل ہو، تورات ہو، اس کے بہت سارے حوالے یاد ہوئیں، باقاعدہ صفحہ کے ساتھ، پیج کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان آئے، تورات اور انجیل والے وہ بھی تھے، ان کے پاس بھی تورات انجیل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تورات اور انجیل کا تو سہارا نہیں لیا، بلکہ آپ دیکھیں کل کے درس میں بھی بات آئی تھی کہ جب ولید ان کے پاس آیا، عقبہ بن ولید یا ولید بن عقبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے، تو بہت ساری باتیں اس نے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور کچھ بھی نہیں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کی آپ سے، صرف قرآن پڑھا۔ تو یہی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج حالات بدل چکے ہیں، لہذا دین کی دعوت کے لیے جب تک ایک آدمی فزکس نہ جانے، سائنس نہ جانے اور دنیاوی علوم سے اس کی واقفیت نہ ہو تو صرف قرآن اور حدیث سے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہیے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں، لیکن آج کے دور میں انبیاء کا جو طریقہ کار تھا دعوت کا وہ ناقص ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ وہ اس دور میں بھی مکمل تھا، آج بھی مکمل ہے اور قیامت تک مکمل رہے گا۔ تو ان کا جو منہج ہے انبیاء کا، اس میں کسی اور منہج اور خود ساختہ طریقے کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک کائناتی نظام ہے، یہ اٹل ہے، اگر اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یعنی زمین اپنے جس محور میں گردش کر رہی ہے، ذرا سا اس محور سے ہٹ جائے ہلکی سی، تو شہر کے شہر، ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نظام ہے۔ اسی طرح سے شرعی اصول ہیں، شرعی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بدلنے والے نہیں۔
اور اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پر تمام انبیاء چلتے آئے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اسی منہج پر چلنے کی ترغیب دی، اور خاص طور سے دعوت کے باب میں شرک اور شرک سے متعلق باتیں اس کو مقدم رکھیں۔ اسی بات کی تبدیلی، اسی بات کی ترغیب جو ہے انبیاء دیتے آئے، اور ان کے دعوت میں بھی یہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے ارکان میں اپنے اجتہاد سے کوئی آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جیسا تھا اس زمانے میں وہی مقبول ہے، وہی مطلوب ہے۔ آج کے زمانے میں آدمی اپنے اعتبار سے نمازوں کے ارکان میں تبدیلی کر لے کہ بھئی حالات کے اعتبار سے اب نمازیں چونکہ برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہیں، تو 5 وقت کی نمازوں سے سدھار نہیں آتا معاشرے میں، تو 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی نمازیں شروع کر دی جائیں، یا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے، تو 5 کے بجائے 3 کر دیا جائے تو لوگ پابندی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ تو جس طرح سے ان چیزوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے انبیاء کا جو دعوتی منہج ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انبیاء جس منہج پر چلتے رہے وہ منہج ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ وہ منہج اللہ رب العالمین کا تھا۔ اللہ نے وہ طریقے بتائے تھے انہیں، اور اسی طریقے پر وہ چلتے رہے، اسی طریقے پر اپنے قوم کی اصلاح کرتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ جو تمام انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کو بخوبی اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے۔ ایک انسان کی درستگی کیسے ہو سکتی ہے، حالات کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ نہیں جانے گا، اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ سے بہتر ہمارے بارے میں کون جان سکتا ہے کہ ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ہم کیسے سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ تو منہج میں انبیاء کے تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ منہج اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اور اسی طرح سے اس وجہ سے بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ انبیاء کا ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انبیاء کا جو دعوتی منہج ہے اس میں کبھی کسی بھی نبی کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہر نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگوں نے ایک ہی منہج پر کام کیا ہے، ایک ہی طریقے پر کام کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دعوتی منہج ہے یہ کوئی اجتہاد کا میدان نہیں ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے جب چاہے اس میں تبدیلی کر لے، بالکل نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سدھارنے کے خاطر انبیاء نے کبھی تصوف والا راستہ نہیں اختیار کیا، یعنی تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، روحانیت سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ موجود نہیں ہیں، اماں عائشہ سے پوچھا آپ کی عبادتوں کے تعلق سے، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ کر کے روحانیت والی باتیں کی انہوں نے، رات رات بھر عبادت کریں گے ہم، اب اس کے بعد سے مسلسل روزہ رکھیں گے، اب شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ ایک صاحب آئے، اللہ کے نبی اجازت دے دیجیے خصی ہو جاؤں، شادی بیاہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مقصد کیا تھا؟ تربیت، تزکیہ، اپنی اصلاح، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اسلام نے سدھارنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک طریقہ کار دیا تھا، اسی طریقہ کار پر آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنا تصفیہ کرے۔ اپنے اعتبار سے
اپنے تصفیہ کے لیے اور اپنے اصلاح کے لیے کوئی نیا طریقہ نہ اختیار کرے۔ تو انبیاء نے نہ کبھی تصوف والا راستہ اختیار کیا، صوفیوں والا، اور نہ کبھی انہوں نے سیاست کی دعوت دی، بلکہ تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی منہج کی اتباع کرتے رہے اور توحید کے راستے پر گامزن رہے۔ اور انبیاء کے منہج سے کیوں نہیں ہٹا جا سکتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، گزشتہ انبیاء کی اقتداء اور ان کے منہج کی پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے واجب قرار دے دیا۔ یعنی ہمیں کس کی اتباع کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منہج اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ گزشتہ انبیاء کا منہج تھا۔ تو ہمارے نبی کو جن کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، اس نبی کے اوپر یہ لازم تھا کہ گزشتہ انبیاء کے طریقہ کار پر وہ چلیں، ان کے منہج پر چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صحیح منہج دیا، صحیح طریقہ دیا، یہ ہدایت پر رہے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اے نبی آپ انہی کے منہج پر چلتے رہیے، آپ انہی کے طریقہ کار پر چلتے رہیے۔ تو انبیاء کے منہج کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اپنے اعتبار سے کوئی اور طریقہ امت کے دعوت کا، امت کے اصلاح کا نہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ گزشتہ انبیاء ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی اسلوب اپنانے کا کہا گیا بِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، جس راستے پر گزشتہ انبیاء چل رہے تھے آپ کو بھی اسی راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں بہت حد تک مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروی کا حکم دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ہم آپ کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی اتباع کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی اتباع کا حکم دیا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، اور امت کو بھی خاص طور سے امت کو تعلیم دی گئی، کیا کہا گیا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو۔ تو اتنی ساری تاکید کے بعد کوئی شخص اپنے جانب سے ایک نیا طریقہ گڑھے امت کے اصلاح کا اور امت کے سدھار کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ انبیاء کا طریقہ کار جب نہیں ہے تو وہ طریقہ کار جو خود ساختہ ہو، اپنے جانب سے گڑھا ہوا ہو، بنایا اصول و ضابطہ گیا ہو اپنی طرف سے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ چند قدم تو وہ چلے گا اور پھر گر جائے گا، کیونکہ کامیابی اس میں نہیں ہے، مل ہی نہیں سکتی کسی بھی راستے میں جو راستہ نبی کے راستے سے ہٹ کر کے۔ تو جب امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا تو جس طرح سے ملت ابراہیمی کی مخالفت ناجائز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے توحید کی دعوت، شرک اور مظاہر و وسائل جو شرک کے خلاف محاذ آرائی میں بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے ہٹنا یا انبیاء کے منہج سے ہٹنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے چھٹی دلیل اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو ایک فطری لڑی میں پیرو دیا ہے، اور کائنات کے لیے کچھ قانون اور نظام اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ قانون ٹھپ ہو جائے تو ساری کی ساری کائنات میں تباہی برپا ہو جائے۔ تو ایک نظام کے تحت یہ کائنات چل رہا ہے، اس میں اگر خلل واقع ہو تو کائنات کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فطری دستور ہے۔
مثلا ایک انسانی جسم ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے، اس میں روح ہے اور ایک جسم۔ روح نکل جائے تو پھر کیا بچے گا؟ خالی جسم، اور یہ جسم پھر اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں دفن کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اب یہ خراب ہونے لگتا ہے۔ جب تک روح انسان کے بدن میں ہے وہ سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا، لیکن جب روح نکل جائے تو آپ بہت دیر تک اس کو نہیں رکھ سکتے، وہ سڑنا شروع ہو جائے گا، اس میں بدبو ہو جائے گی، اور زمین کے باشندوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کوئی بھی شریعت بغیر عقیدے کے قائم نہیں رہ سکتی، کوئی بھی شریعت بغیر عقیدے کے قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر شریعت سے ہٹ جائے تو وہ عقیدہ، وہ شریعت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس شریعت میں عقیدے کو ہٹا دیا جائے وہ شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو ایک مثال لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، ملت ابراہیمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لیکن مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانب منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، سمجھ نا؟ اور یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ یہود بھی اس بات کے دعوے دار، نصارہ بھی اس بات کے دعوے دار۔ یہود کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ہم ان کے خاندان کے ہیں۔ نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اہل کتاب بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے، اور مشرکین بھی جو 360 بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، آپ کی جو شریعت تھی، ایک زمانے تک زندہ رہی۔ کب تک؟ جب تک کہ عقیدہ صحیح رہا۔ لیکن جب عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا تو شریعت خراب ہو گئی، اور جب شریعت خراب ہو گئی، مٹی، تب دوبارہ انبیاء کی ضرورت پڑی، نبی کی آمد کی ضرورت پڑی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن لحی الخزاعی یہ پہلا شخص ہے جس نے شریعت ابراہیمی میں شرک داخل کیا، یعنی اس نے جو ہے عقیدے کو خراب کیا، ورنہ بت پرستی نہیں تھی لوگوں۔ تو یہ سب سے پہلے اس نے بت پرستی کو شامل کیا شریعت ابراہیمی میں، تو اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہ بچی بلکہ بت پرستی والی شریعت ہو گئی، وہ بت پرستی والی، اور اس کی حقیقت ہی بدل گئی۔ کیونکہ جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ توحید، عقیدہ، لیکن عقیدے ہی کو اس نے مسخ کر دیا اور بت پرستی ان کی شریعت بن گئی۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی الخزاعی کو جہنم میں اپنی اتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کانا اول من سبب السوائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑا تھا، یہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے نام پر اس نے ذبیحہ کیا یا جانور ذبح کیا، اور اللہ کی مخلوق کی نسبت اس نے غیر کی طرف کر دی۔ تو جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو توحید جس کی بنیاد تھی، وہ کب خراب ہوئی؟ جب وہاں سے عقیدہ نکل گیا۔
اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کا جو منہج ہے وہ عقیدے کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، توحید کی دعوت اور اسی طرح سے آسمانی شریعت پر قائم تھی، لیکن اس شریعت کو خراب کیسے کیا گیا؟ یہاں بھی عقیدے کو ہٹا دیا گیا، یعنی عقیدے میں ملاوٹ کر دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی ضرورت ہے۔ تو جب عقیدے میں خرابی پیدا کی گئی، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے، جب عقیدہ ہی بگڑ گیا تو باقی ساری اچھائیاں ہوں کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ وہ حاتم تائی کیوں نہ ہوں، پورے کے پورے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں کرنے والے، بھلائیاں کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، وہ ساری اچھائیاں کیوں نہ لوگوں کے اندر ہوں اور اعلیٰ قسم کے اخلاق پائے جاتے ہوں، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو شریعت خراب ہو گئی، بنیاد ہی نہیں بچی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بت پرستی شامل ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت دے کر کے گئے تھے، جس کی بنیاد توحید پر تھا، یہودوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اللہ کا جز قرار دے کر کے جو توحید تھی اصل، اس میں خرابی پیدا کر دی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے، اس شریعت کے اندر تبدیلی کیا پیدا ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو جب بھی انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں میں تبدیلی کی گئی، خاص طور سے عقائد میں، تو شریعت نہ رہی، وہ بگڑ گئی۔ آج بالکل بگڑی حالت میں شریعت محمدیہ ہے۔ جو عقیدہ تھا بنیادی، وہ خراب ہو گیا۔ تو ان دونوں مذہبوں نے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، دونوں مذہبوں نے توحید کا جو عنصر تھا اس کو کھو دیا، اور دونوں کافر دین میں تبدیل ہو گئے۔ وہ اسلامی دین تھا، اللہ کا دیا ہوا دین تھا، لیکن اب وہ کفریہ دین میں تبدیل ہو گئے۔ ایسے دین کی نسبت نہ اللہ کی طرف جائز ہے اور نہ ہی انبیاء کی جانب اس کی نسبت کر سکتے ہیں۔ تو آج جو شریعت ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کس قدر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ چلے جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ بتوں اور تھان کو پوجتے تھے سب دوزخ میں جا گریں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے خبر دی ہوئی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا جو جس کی عبادت کرتا تو ان کے ساتھ چلا جائے، پتہ یہ چلا کہ توحید کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو ہلکے میں ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، چاہے وہ نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، وہی خالی بچیں گے، اور اسی طرح سے کچھ اہل کتاب کے کچھ لوگ باقی رہیں گے۔ تو سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ اللہ کی تو نہ بیوی ہے نہ بیٹے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا۔ تو ان کو دور سے چمکتی ہوئی ریت دکھائی دی جائے گی جو پانی معلوم ہوگی، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہاں جاؤ، اور وہ در حقیقت دوزخ ہوگی۔
وہ جہنم، اور جو ایک دوسرے کو کچل رہی ہوگی اسی میں جا کر کے گریں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے مسیح کی ہم عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم بھی جھوٹے ہو، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ بیٹا ہے۔ پھر کہا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ ان میں اچھے برے تمام ہوں گے، مگر موحد ہوں گے، توحید والے، جن کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جبکہ ہر امت اپنے معبود کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ کہیں گے جس وقت میں ہم کو ان گمراہ لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت ہم ان سے جدا رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اب ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہود تو حضرت عزیر کا انتظار کر رہے تھے، نصارہ ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم تو دنیا میں بھی صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، تو یہاں بھی رب ہی کا انتظار ہے اور کسی کا انتظار نہیں، جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ وہ 2 مرتبہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہود ہوں نصارہ ہوں، انہوں نے انبیاء کا جو صحیح دین تھا اس کو انہوں نے بگاڑ دیا، اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دے کر کے بھیجی، انبیاء کو جو شریعت دی گئی، وہ شریعت بالکل عین عقل اور حکمت کے بالکل موافق ہے۔ جو طریقہ انبیاء نے امت کی اصلاح کا اختیار کیا وہی طریقہ آج بھی باقی ہے، باقی رہنا چاہیے، اور وہی طریقہ قیامت تک رہے گی اصلاح کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ مثال لے لیں کہ مثلا جیسے کہ آپ دیکھیے نماز ہے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں نماز کی تعلیم دی۔ آپ نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسا پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قیام سے شروع کیا، پھر تکبیر کہی، پھر قرات فرمائی، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ یہ پہلی دوسری رکعت میں آپ کا عمل، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسی ادا فرمائی، پھر تشہد کیا، دوسرا تشہد کیا، پھر سلام کیا۔ ایک مختصر میں اگر آج کے دور میں کوئی جماعت یہ کہے کہ ایسا ہم کرتے ہیں کہ نماز کو سلام سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے سلام پھیر لیں اور بعد میں پھر قیام کریں، یا 3rd نمبر پہ اپن سجدے کو رکھ لیں گے اور 2nd نمبر پہ رکوع کو رکھ لیں گے اور تکبیر پر جا کر کے نماز کو ختم کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے نماز کا ایک جو ثابت شدہ طریقہ تھا، یہ کس کا طریقہ تھا؟ اللہ کا، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ طریقہ تھا۔ اس طریقے کے اندر جب آپ نے تبدیلی کر لی ہے تو اب یہ نماز اسلامی نماز نہ رہی، سمجھ؟ تو ایک عبادت، بنیادی ایک عبادت ہے جس کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ بتایا گیا کہ اس کو ایسے ادا کرنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ جب اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں تو دعوت جس سے امت کی اصلاح ہوگی اس میں کیسے تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ حج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اب جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بتایا، وہ طریقہ چھوڑ کر کے کوئی شخص جو ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرے، کسی اور طریقے پر حج کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حج ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو مقبول بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب عبادتیں جیسا بتایا گیا ویسا نہ اختیار کیا جائے تو عبادت عبادت نہیں رہتی ہے، تو دعوت اگر اس میں تبدیلی کر لی جائے تو دعوت کیسے رہے گی؟
وہ دعوت نہیں ہوگی۔ تو اسی بنیاد پر آج جتنی بھی دعوتیں ہیں جو انبیاء کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ چند دنوں کے لیے تو خوشنما نظر آتی ہیں، لیکن اس میں پائیداری نہیں ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نئی تحریک اور ایک نیا مشن لے کر کے ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ آپ نے جتنے بھی امراء تھے، جتنے بھی مبلغین تھے، جن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں داعی بنا کر کے بھیجا، سب کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی تم اپنے دعوت کا آغاز کرو گے تو توحید سے کرو، وہیں سے اپنی دعوت کی شروعات کرو۔ اور بہت معروف روایت بار بار سننے میں آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، آپ نے بھیجا تو کہا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تمہارا سابقہ اہل کتاب سے پڑے گا، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ تو ان کے عقیدے میں خرابی ہے، اور دعوت کا بنیادی عنصر عقیدہ ہے، توحید ہے، تو تمہارا سابقہ ان سے پڑھنے والا ہے، اہل کتاب سے پڑھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تم اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کرنا، انہیں اس بات کی تعلیم دینا کہ لائق عبادت صرف اللہ رب العالمین ہے، صرف اللہ رب العالمین، وانی رسول اللہ، اور یہ بتانا کہ میں اللہ کا رسول۔ تو کلمہ شہادت سے شروعات کرنا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ اور جب یہ مان لیں گے، یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، عقیدہ درست ہو جائے گا، تب بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یعنی عبادتوں کا سلسلہ بعد میں آئے گا، سب سے پہلے عقیدہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث اور اس طرح کی اور کئی روایتیں ایک منظم دعوت اور ایک منظم شریعت کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اصل الوصول توحید ہے، عقیدہ ہے، اور شروع سے آہستہ 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 اہم چیزوں کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، اس کی اصلاح کرو، اس کے بعد جو سب سے اہم ہے اس کی طرف جاؤ، تو ایک اہم چیز کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسا کیوں ہے کہ عبادت کے معاملے میں تو ہم اللہ اس کے رسول کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے وہ اختیار کریں، عبادت کے معاملے میں ہم وہ طریقہ اختیار کریں، اور جب دعوت کی بات آئے تو اپنی جانب سے اپنا طریقہ اختیار کریں، تو یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا۔ تو جس طرح سے عبادت میں وہی طریقہ معتبر ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اسی طرح سے دعوت دینے میں بھی وہی طریقہ اور وہی منہج معتبر ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، جس پر اللہ اس کے رسول چلے، یعنی دعوت کے میدان میں متواتر تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کے جو مقرر کردہ اصول تھے، ضوابط تھے، طریقے تھے، ترتیب تھی، ہمیشہ انہوں نے اس کی پابندی کی، کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دعوت دین میں انبیاء کے منہج سے، ان کے طریقہ کار سے ہٹنا جائز نہیں ہے، بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طریقے پر ہمیں دعوت دینی ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس نقطے پر آج بات ہوئی، پتہ یہ چلا کہ دعوت دین یہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مقرر کردہ طریقہ ہے اور منہج ہے، اسی منہج پر دعوت ہوں گی، اسی منہج پر عبادت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔